السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی حقیقت۔ میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں پیدائش کی خوشی منانے کو سالگرہ کہتے ہیں اور ہندی میں جنماشٹمی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت لکھنے والے لوگ موجود نہ تھے اور اکثریت کافروں، منافقوں اور فاسقوں کی تھی جن کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے خود مشرک تھے اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس بچے کی پیدائش ہمارے خاندان میں ہوئی ہے یہ عام بچہ نہیں بلکہ اسے اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات اور ذہن نشیں رہے کہ برتھ ڈے انسان اپنی زندگی میں مناتا ہے، لیکن پورے ذخیرے حدیث کے اندر ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا برتھ ڈے منایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور ان کے زمانے میں بھی 2 مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور ان کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن انہوں نے بھی برتھ ڈے نہیں منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح چاروں خلیفہ کے زمانے میں یہ مہینہ آتا ہے لیکن کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ کرام سلف صالحین، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر برتھ ڈے نہیں منایا، پھر ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عید ہے، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر۔ یہی 2 عید مسلمانوں کے لیے ہے، تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں بیت الخلا میں جانے اور بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ اور اٹھنے کا طریقہ بتایا ہو، کیا اس نبی نے اپنے نام پر خوشی منانے کا طریقہ بھول گئے لوگوں کو بتانا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اور مکمل اسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گلاس مکمل پانی لائے اور اس گلاس کے اندر ایک بوند بھی پانی ڈالنے کی گنجائش باقی ہو تو اسے مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سپرلیٹو ڈگری ورڈ استعمال کیا ہے، اکمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ایک بوند کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ اور میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسی دن مبعوث کیا ہے دنیا میں، یعنی بھیجا ہے۔ اور اسی طرح اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یعنی پیدائش پیر کے دن اور وفات 12 ربیع الاول کو ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو صرف اور صرف پیدائش میں، اور پیر کا دن پیدائش کا ہے۔ جب ہم اس پیر کے دن کو دیکھتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیر کا دن 12 کو پڑتا ہی نہیں، یا تو 2 کو پڑتا ہے یا پھر 16 کو یا پھر 24 کو، یعنی 12 ربیع الاول کو پیر کا دن پڑتا ہی نہیں۔ تو یہ ہم پیر کا دن 12 ربیع الاول کو کیسے منا رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کی ایک چال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کو
پھیلا دیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نعوذ باللہ ہم نبی کی وفات کے دن پر خوشی منا رہے ہیں. ایسا تو کوئی شخص بھی نہیں کرتا کہ کسی کی وفات پر خوشی منایا جائے اور نعوذ باللہ ہم اپنے آخری نبی وفات پر ہم خوشی منا رہے ہیں. تو اس لیے ان تمام بدعات و خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان بدعات و خرافات سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.